السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے غسل کے فوائد کے اوپر ہمارا ٹاپک ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح مقدور بھر صفائی کرے اور تیل لگائے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے جمعے کے لیے روانہ ہو اور مسجد میں آ کر دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کو نہ ہٹائے، یعنی کہ ان کی جگہ سے نہ ہٹائے، پھر جس قدر مقدور ہو نماز پڑھے، یعنی کہ 2 رکعت 4 رکعت جتنی مرضی پڑھنا چاہے، اور جب امام خطبہ شروع کر دے تو پھر خاموش ہو جائے، تو اس کے اس حاضر اور دوسرے جمعے کے درمیان والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہ پہلی فضیلت ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث میں کہ وہی سیم چیز لیکن اس میں آتا ہے دوسرے جمعے کے درمیان اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں خاموش رہنے کا ذکر ہے، خاموشی سے بیٹھ کے سننا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث میں بھی ہے کہ دوسرے جمعے کے درمیان والے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایکسٹرا چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کنکریوں سے کھیلتا رہے تو اس نے لغو کام کیا، جیسے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چٹائی میں کھیلنے لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہاتھوں سے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابو سعید سے بھی اور ابو ہریرہ سے بھی، جو شخص جمعے کے دن غسل کر کے اچھا لباس پہن کر اور خوشبو ہو تو اسے لگا کر جمعے کے لیے آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھیلانگے، جیسے کچھ لوگ پیچھے سے آتے ہیں، آگے والوں کی جو ہیں وہ گردنیں جو ہیں پھلانگ کر آگے جا رہے ہوتے ہیں، پھر جس قدر اللہ نے اس کے مقدر میں کیا نماز پڑھے، اور جب امام ممبر پر آ جائے تو نماز مکمل ہو جانے تک خاموشی اختیار کرے، تو یہ سارا اہتمام اس کے سابقہ جمعے کے مبین ہونے والے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث میں حضرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز خوب اچھی طرح غسل کرے، پیدل چل کر اول وقت مسجد میں جا کر امام کے قریب بیٹھ کر خوب غور سے خطبہ سنے اور اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام میں تہجد جتنا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک جمعے میں اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والے کو ترتیب وار لکھتے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے شخص کا اجر ثواب پاتا ہے جو اونٹ کی قربانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد گائے کی، پھر اس کے بعد بھیڑ کی قربانی، پھر مرغی کی، پھر اس کے بعد آنے والے ایسے جیسے کوئی انڈا صدقہ کرے۔ ٹھیک ہے، جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ اب یہ چیز اس سے صاف واضح ہے کہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے جب امام ممبر پر آ گیا ہے، اس کا امام سے بیٹھنے کھڑے ہونے سے کوئی میجورٹی لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب عربی خطبہ دیں گے تب بھی جانا ہے، تب ہمارا نام لکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، امام نے خطبہ سٹارٹ کر دیا، تقریر شروع کر دی، ممبر پر چڑھ گئے، یہ یہاں پہ ذکر ہے ممبر پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو رجسٹر بند ہو جاتا ہے پھر، یعنی کہ ان ثواب سے محروم۔ اس سے اگلی حدیث رسول نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے، اب اس میں وہی سیم چیز ہے لیکن اس میں صرف غسل جنابت کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، باقی سیم پیچھے والی حدیث ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور فرشتے بیٹھ کر اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جس نے جمعے کے روز غسل کیا، اپنی اہلیہ کو خوشبو استعمال کی اگر اس کے پاس ہو، اور اپنے عمدہ کپڑے پہنے، پھر لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی اور خطبے کے دوران کوئی لغو عمل نہ کیا، تو یہ نماز ان دونوں جمعوں کے مبین کے لیے کفارہ ہوگی، جیسے کہ پچھلی حدیثوں میں بھی گزر چکا ہے۔ اور لغو کام کیا ہے کسی نے پوچھا، اب اس میں ایکسٹرا یہ آیا ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگے تو اس کے لیے یہ زہر ہی ہوگا، یعنی ظہر کی نماز کا ثواب ہوگا نہ کہ جمعے کا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ گناہ کما کے جاؤ گے اگر گردنیں پھلانگ کے آگے جا رہے ہو تو۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔